بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت ارمیہ علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 300 سال بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کی صورتحال بدتر ہو گئی تھی۔ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے، لیکن ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ اللہ پاک بنی اسرائیل پر بہت غصہ ہوا، لیکن انہیں آخری بار خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بادشاہ اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس جائے اور ان کی اصلاح کرے اور ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے قوانین کی پیروی کرے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ ان کے لیے آخری موقع ہے، ورنہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی نصیحت نہ مانی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے انہیں جھوٹا کہا۔ بنی اسرائیل کے لوگ بہت مغرور اور متکبر تھے، اور ان کا بادشاہ بھی بہت مغرور تھا۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو گرفتار کر لو اور اسے کھیت خانے میں ڈال دو، اور یہ اس بادشاہ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ان لوگوں کا اللہ پاک کے سچے بندے اور سچے پیغمبر حضرت ارمیہ علیہ السلام کے ساتھ یہ رویہ دیکھ کر اللہ نے ان پر بخت نصر کی شکل میں اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ اور بخت نصر بابل کا بادشاہ تھا۔ اس کی بہت بڑی فوج نے اس پورے شہر کو گھیر لیا۔ جب یہ محاصرہ زیادہ طول پکڑ گیا تو بنی اسرائیل کے شہر والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کے دروازے کھول دیے، اور بخت نصر کی فوج سیلاب کی مانند شہر میں داخل ہو گئی، اور وہ بہت بڑا ظالم تھا۔ انہوں نے اسرائیل کی 1/3 آبادی کو قتل کر دیا، اور یہ سرزمین لوگوں کے خون سے بھر گئی، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، اور انہوں نے صرف معذور اور بوڑھے لوگوں کو جانے دیا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ بھی ان کے غلام بن گئے۔ بخت نصر کی فوج نے ان کے مندروں اور ان کے گھروں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی مقدس کتابوں کو جلا ڈالا، یہاں تک کہ ان کے بچوں اور عورتوں کے ساتھ بھی برا رویہ اختیار کیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بڑا خطرناک اور خوفناک دن تھا۔ بہرحال بخت نصر اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم میں داخل ہو گیا، اور پھر یہاں سے اس نے شام کا رخ کیا۔ اس نے اتنی بڑی تعداد میں بنی اسرائیل کا قتل عام کیا کہ بنی اسرائیل تقریباً ختم ہی ہو گئے۔ پھر وہ بابل کی طرف لوٹ گیا۔ مال غنیمت کے ساتھ اس نے اتنی بڑی تعداد میں بنی اسرائیل کو غلام بنایا، جن میں 9 عمر شہزادوں سے لے کر مذہبی پیشواؤں کے بچے بھی شامل تھے۔ یہ سارے بنی اسرائیلی غلام 70,000 کے لگ بھگ تھے۔ بلا شبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے نہایت محترم بندے اور بے حد معزز پیغمبر حضرت ارمیہ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی اور آپ کو جیل میں ڈال دینے کی نہایت سخت سزا تھی، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل تقریباً تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، اور جو زندہ بچے وہ بخت نصر کے غلام بن گئے۔ بہرحال جب بخت نصر نے یروشلم کو اچھی طرح تباہ و برباد کر دیا تو اس نے بنی اسرائیل کے بچے کچھ لوگوں سے کہا کہ تمہارے درمیان ایک شخص تھا۔ اس شخص سے مراد سیدنا حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے، یعنی جس نے تمہارے اوپر یہ عذاب نازل ہونے کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک بادشاہ اس حملے اور بنی اسرائیل کے سپاہیوں کے قتل عام، عبادت گاہوں کی تباہی اور تورات کو نظر آتش کیے جانے کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی۔ اس پر ان یعنی بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ شخص حضرت ارمیہ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹ بولتا تھا، اس پر ہم نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ اس پر بخت نصر نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جیل سے رہائی دلا کر اپنے دربار میں بلایا، اور حضرت ارمیہ علیہ السلام سے دریافت کیا
کیا آپ ہی نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ میرے ہاتھوں پیش آیا ہے اس کی پیشن گوئی کی تھی؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق فرمائی۔ اس پر بت نصر نے کہا مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچانے پر مابعوث فرمایا تھا، مگر ان بد نصیبوں نے الٹا مجھے ہی جھوٹا قرار دے کر جیل میں ڈال دیا تھا۔ بت نصر نے سیدنا ارمیہ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا ان اسرائیلیوں نے آپ پر تشدد کیا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا تھا؟ ارمیہ علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا تو بت نصر نے اسرائیلیوں کو سخت برا بلا کہا اور کہا کہ یہ اسرائیلی سخت بدبخت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے سچے پیغمبر حضرت ارمیہ علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر اس نے مزید پوچھا اب آپ حضرت ارمیہ علیہ السلام یہ فرمائیں کہ آپ میرے ساتھ قیام فرمانا پسند کریں گے تاکہ میری عزت افزائی ہو یا کہیں اور تشریف لے جانا پسند فرمائیں گے؟ اگر آپ اپنے وطن ہی میں رہنا پسند کریں گے تو میری طرف سے آپ کو آزادی ہے۔ اس پر ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے رب کریم و جلیل کی پناہ میں ہر طرح اور ہر وقت ہوں اور رہوں گا۔ جب تک میں اس ملک میں ہوں وہ اسی طرح میری حفاظت کرتا رہے گا، چاہے اسرائیلی بھی یہی رہے۔ نہ وہ تجھ کو ڈرا سکیں گے، نہ کسی اور کو، نہ کسی اور حاکم کو جس کو تو ان کے اوپر حکمران بنا دے گا۔ جب بت نصر نے یہ جواب سنا تو حضرت ارمیہ علیہ السلام کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ وہ جہاں تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ارمیہ علیہ السلام نے ایلیا میں قیام فرمانا پسند فرمایا۔ بہرحال ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا ہم سے وعدہ کرو کہ تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور حکم عدولی کی ہے، تم سب پر لازم ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو اور اس کے حضور شرمندگی کا اظہار کرو، جو بے حد عظیم الشان اور بے انتہا جاہ و جلال والا ہے کہ ہم سے جو کچھ سرزد ہوا وہ اس عظیم الشان شہنشاہ کی حکم عدولی اور نافرمانی تھی۔ تم لوگ یعنی بنی اسرائیل اس پر شرمندہ ہو اور استدعا کرو کہ وہ تمہارے معافی کو شرف قبولیت بخشے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے تو یہ ارشاد کر کے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں کی معافی قبول نہیں کریں۔ اس بابت اللہ تعالیٰ نے اپنا دو ٹوک فیصلہ بھی صادر فرما دیا کہ اگر یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل آپ کے ساتھ مخلص اور سنجیدہ ہیں تو ان لوگوں کو لازماً آپ کا ساتھ دینا اور آپ کے ساتھ اسی ملک یا شہر میں رہنا چاہیے۔ یعنی اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ کہاں تک سچ بول رہے ہیں۔ اس پر حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان لوگوں کو وحی الہی سے آگاہ فرمایا۔ جواب میں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اس تباہ شدہ شہر میں کس طرح رہ سکتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اس شہر میں رہنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل دنیا بھر میں منتشر ہو گئے، کچھ لوگ حجاز، طائف اور مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے، کچھ نے وادی القرا کو اپنا گھر بنا دیا اور کچھ نے مصر کا راستہ لیا۔ جیسا کہ روایت میں ہے بخت نصر نے مصر کے بادشاہ کو لکھا کہ ان لوگوں کو جو مصر میں پناہ لے چکے ہیں اسے بخت نصر کو واپس کر دیا جائے۔ مصر کے بادشاہ کے انکار پر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ مصر پر چڑھائی کر دی۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے مصری فوجی مارے گئے اور بخت نصر نے وہاں کے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور اس کے بعد اس نے مراکش کا رخ کیا۔ مراکش مصر، یروشلم، فلسطین اور اردن سے ہوتے ہوئے واپس آیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام سے وحی فرمائی کہ میں یروشلم کو از سر نو تعمیر کروں گا، لہٰذا تم وہاں چلے جاؤ۔ آپ حکم الہی کی تعمیل میں فوراً وہاں جا پہنچے
اور اس شہر کو اس قدر تباہ و برباد حالت میں دیکھ کر حیران بھی ہوئے، اور پھر فرمایا ساری بڑائی اور عظمت اور جاہ و جلال اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے۔ اس نے مجھے اس شہر میں بھیجا اور وہ اسے اثر نو تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کب اس شہر کو دوبارہ تعمیر اور آباد فرمائے گا، یہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد آپ سونے کے لیے لیٹ گئے، آپ کا گدھا بھی وہیں کھڑا رہا۔ اس طرح آپ کے سوتے ہوئے تقریباً 70 سال ہو گئے اور بخت نصر بھی وفات پا گیا تھا۔ شاہ لیر اسب جس نے 120 سال کی حکومت کی اور اس کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین ہوا۔ بخت نصر کی وفات کی اطلاع شام کے راستے بہتا سب تک پہنچی۔ شام اس وقت بہت بری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ فلسطین کا حال تو یہ تھا کہ یہاں جنگلی جانور اس قدر ہو گئے تھے کہ وہ انسانوں سے خالی اس سرزمین میں ہر طرف گھومتے پھرتے تھے۔ بہتا سب نے بابل میں مقیم بنی اسرائیل سے دریافت کیا کہ تم میں سے کون کون ہے جو شام واپس جانا چاہتا ہے۔ یروشلم پر اس وقت آل داؤد علیہ السلام میں سے ایک فرد کی حکومت تھی۔ اسے بہتا سب نے یروشلم کی تعمیر نو کی ہدایت کی اور اس میں عبادت گاہ کی بھی۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل واپس یروشلم آ گئے اور پورے شہر کو اثر نو تعمیر کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت ارمیہ علیہ السلام بیدار ہوئے اور ملائکہ فرمایا کہ ان کی 70 سالہ طویل نیند کے بعد یروشلم دوبارہ تعمیر ہو رہا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شہر کس طرح تعمیر ہو رہا ہوگا، لیکن ان کو دوبارہ طویل عرصے کے لیے سلا دیا گیا۔ جب 100 سال پورے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جب دوبارہ بیدار فرمایا تو انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ گھنٹے بھر سے کچھ زائد وقت نہیں سوئے ہیں۔ جس وقت انہوں نے آرام فرمایا تھا اس وقت یروشلم ایک تباہ و برباد ویرانہ تھا، اور اب جب وہ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ پورا شہر نئے سرے سے تعمیر اور بھرپور آبادی کا شہر بن چکا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا وہ رب جلیل جس سے خوش ہوتا ہے اسے دانائی سے نوازتا ہے، لیکن جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ماں سوائے ان لوگوں کے جو فہم و شعور سے نوازے گئے ہوں۔ بہرحال یروشلم کی تعمیر نو کے بعد اسرائیلی دوبارہ اس شہر میں آباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کھوئی ہوئی شان و شوکت بھی دوبارہ عطا فرما دی۔